اللہ کرے کہ ہم سمجھیں, اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے, توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے, ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے, خوب گڑ گڑا کر دعا کرے, اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے, مناسب علاج کروائے, شکوہ و شکایت نہ کرے, اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, او ہو بڑا سر میں درد ہے, بڑا پیٹ میں درد ہے, بس یار بہت پریشان, اتنا شکوہ, اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے, کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا. لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں, تھوڑی باریک بات ہے, سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے, جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات بہت باریک ہے, سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا, درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا, کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار, مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے, کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے, اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا, احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی, مگر شکوہ شکایت کمپلین ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا, جب ان سے ملے کیا حال ہے, اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے, اب لسٹ شروع ہو جائے گی, بس یار سر میں بھی درد ہے, پیٹ میں بھی درد ہے, مارکیٹ بھی خراب ہے, گھر میں بھی اچھا نہیں ہے, اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو, کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے, اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے, کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے, کمپلین کرنے والے نہ بنو. اور بیماری سبحان اللہ, ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی, ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی, ناخن اکھڑ گیا. اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا, جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی, مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے, اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا نقصان ہو جائے, اچھا جناب وہ کیا ہوا, بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا, تو موبائل ہاتھ سے گر گیا, تو فلاں نقصان ہو گیا, فلاں پرابلم, سب کو بتائیں گے. 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا, پورے محلے کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں, ثواب بھی چلا گیا. صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان, یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. مگر صبر کریں تو نا, ہم نے تو سب کو بتانا ہے. اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے, نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے, نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا, کبھی آ کے بتائیں کہ آج 50,000 روپے کمائیں. نہیں وہ کیوں بتاؤں بھائی, گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام, اللہ کا شکر ادا کریں, نہ بتائیں کسی کو نقصان. وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں جانوں, میرا رب جانے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لا لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو, اور خاص طور پہ بیماری, اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا, پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے, ہم اس کو میسج کو لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے,
आवाज़ नहीं निकल रही होती है, तबीयत आउट हो जाती है, खड़े होने का जी नहीं चाहता, ऐसे जो अकड़ अकड़ के चल रहे होते हैं ना, उनको खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। ये पैगाम है कि ये तेरी औकात है, बिस्तर से बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, आप हम सबके साथ ऐसा हुआ होता है कि पैरों में जान नहीं होती। माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा बीमार होता है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है। उस वक्त एहसास होना चाहिए कि जब पैर पे खड़ा होता हूं तो ये मेरे रब की कुदरत खड़ा करती है। अब खड़े होके अकड़ना नहीं है, अब खड़े होके रोब नहीं जमाना, लोगों पर जुल्म नहीं करना इन हाथों और पैरों से। आजजी इनकिसारी के मौला खड़ा किया, वो भी तूने ही किया है। बोलने की ताकत दी, तूने ही दी। अरे खाने को जी नहीं चाहता, बोलने को जी नहीं चाहता, जब तबीयत खराब हो मुंह कड़वा हो जाता है। ये सब चीजें पैगाम है, इबरत तो लो, ये मेरी औकात है। पेट खराब हो जाए इंसान का, वो दुनिया भर पे रोब जमाने वाला कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी हालत खराब हो जाती। ये सब ये औकात याद दिलाती है बीमारी हमें, मगर इबरत लेने वाला तो कोई हो ना। रिवायतों में आता है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मोमिन जब बीमार होकर अच्छा हो जाए तो बीमारी साबिका गुनाहों से कफ़ारा हो जाती है और आइंदा के लिए नसीहत हो जाती है। ये नसीहत लेने वाला हो ना। मुनाफिक क्या करता है, नबी पाक ने फरमाया, मुनाफिक जब बीमार हो फिर अच्छा हो, उसकी मिसाल ऊंट की है। मालिक ने उसे बांधा फिर खोल दिया, ना तो उसे मालूम क्यों बांधा, ना उसे मालूम क्यों खोल दिया। लोग बीमार होकर भी इबरत नहीं लेते ना। मुनाफिक की यही निशानी बताई गई कि फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐ काश हमें अपनी बीमारियों से, अपनी मुसीबतों से सबक लेना मिल जाए कि सब्र जाना है। यही बात जो मैं कर रहा हूँ ना, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस हदीस पाक के तहत क्या लिखा। आप फरमाते, मोमिन बीमारी में अपने गुनाहों से तौबा करता है। वो समझता है कि बीमारी मेरे किसी गुनाह की वजह से आई है और शायद ये आखिरी बीमारी हो जिसके बाद मौत ही आ जाए, इसलिए इसे शिफा भी नसीब हो जाती है और मग़फ़िरत भी नसीब हो जाती है। अच्छी सोच लाता है ना, तौबा करता है। अब मुनाफिक क्या करता है, फरमाया गाफिल इंसान मुनाफिक ये समझता है कि मैं तो फलां वजह से बीमार हूँ, रात को गया था दावत में, वो गलत किस्म का खाना खा लिया इसलिए पेट खराब हो गया, मैंने ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो गया। वो कोई ना कोई असबाब ढूंढ रहा होता है, ये नहीं सोचता अल्लाह ने भेजी बीमारी और बस अब थोड़ी सी दवा वगैरह पीऊंगा, फला हवा चल रही है आजकल, फ्लू चल रहा है इसलिए बीमार हो गया हूँ, बस अब जब ठीक हो जाओगा दवा से तो कहेगा वो दवा खाई थी तो ठीक हो गया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, असबाब पर तवज्जो करता है, खालिक के असबाब को भूल जाता है। फरमाइए मुनाफिक की निशानी है कि वो अपने गुनाहों पर गौर नहीं करता, इस बीमारी को मैसेज नहीं समझता। तो है मेरे प्यारे इस्लाम में, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है, मैं जब ये बयान की तैयारी कर रहा था ना, मुझे अंदाज़ा था कि ये बयान इतना इंटरेस्टिंग बयान नहीं होगा। शैतान है ना, हमें मौत की बात करना भी बोरियत हो सकता है, किसी को बोरियत भी हो रही हो यार ये कौन सा टॉपिक लेके आ गए हैं। लेकिन वही बात है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो समझेंगे कब, इसको रियलाइज कब करेंगे, इसके बारे में तैयारी कब करेंगे। हम सब ने मरना है। और एक बात याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले कौन आया, मेरे दादा आए, आपके भी दादा है ना, फिर आपके वालिद साहब आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आएंगे। ऐसा ही है ना, एक सीक्वेंस है। मगर जाने की ये सीक्वेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। दादा मौजूद होता है और पोता कब्र में चला जाता है, बाप मौजूद होता है और बेटे का जनाजा हो रहा होता है। ऐसा है ना, आपने भी देखा है ना। कब्रिस्तान जाया करो ना, आपको 70 साल की उम्र की भी मुर्दे की कब्र मिलेगी और 20 साल के नौजवान की कब्र भी मिलेगी, 5 साल के बच्चे की कब्र भी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मौत आने के लिए कोई उम्र की गारंटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आ सकती है। बचपन से एक शेर सुन रहे हो ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कुरान क्या कहता है सुनो, यही बात कुरान मजीद ने कैसे समझाई है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। अल्लाह फरमाता है, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दौड़ना है, फिर उससे मिलना है। हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाहि तआला ने एक शख्स से बड़ा कमाल का सवाल किया, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? कहा 60 साल। फरमाया 60 साल से तुम अल्लाह पाक की तरफ सफ़र कर रहे हो, अनकरीब उस वक्त पहुँच जाओगे। ये मैं और आप जो चल रहे हैं ना, कोई 30 साल 40 साल 50, हम सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रैवल है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ यकीनी दौड़ना है, फिर उससे मिलना है। कि तुम्हारा सफ़र जारी है, थोड़े दिनों बाद मिल लोगे अपने रब से। साहबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी दिनों का मजमुआ है, मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो डेज़ का मिक्सचर है। जब एक दिन गुजर गया तो तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा पूरा हो गया।
کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو، مہینے سالوں کو، اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ رات ہے نا، تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی، دن کے بعد رات ہو جائے گی، جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا۔ ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گزرتے جا رہے ہیں دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ گے۔ کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی، زندگی کا ایک اور دن چلا گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا۔ ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اولی الابصار، غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے، جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں میسج ہے۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں۔ اچھا اطلاع بھی ملتی ہے، یار پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا، ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا، کوئی احساس نہیں کہ یار اس طرح چلا گیا، میں بھی جاؤں گا، فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا، خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں، میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا، میری بھی خبر آئے گی۔ کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا؟ اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے، یہ میسج بھی چلنے والا ہے، ایصال ثواب کر دیں فلاں کا انتقال ہو گیا، 1-2 دن بات ہوگی، اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ شیطان کا وار سمجھو، یہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا، یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر۔ حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، صدقے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے، کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے، کہا میرا کپڑا خرید لو۔ اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، 2-3 فالٹ نکالے۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ وہ کپڑے کا بیپاری کہتا رو کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں، روئیں تو نہ۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑے میں عیب نکال رہے ہو۔ کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا، مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا، ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا، تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں، صحیح پڑھی ہیں، اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب بتاؤ کدھر کپڑے کی ڈیل، کدھر آخرت کی یاد؟ آپ پوائنٹ سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یعنی معاملہ دنیا کا ہوتا تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہمارے سامنے موت میت پڑی ہے مگر ہم پھر بھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، پہلے حمام جو ہے نا، پہلے کے زمانے میں ہمارے اب تو گھروں میں حمام ہوتے، پہلے ایسا نہیں تھا، ایک پورے شہر میں 2-4 حمام ہوتے تھے، لوگ ادھر ہی جا کے نہاتے تھے۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ وہ حمام پہ گئے، اس نے کسی نے روک لیا، کہا پیسے دو، کہا پیسے تو نہیں ہیں، کہا بغیر پیسوں کے حمام میں نہیں جا سکتے۔ رونے لگ گئے، آخرت کی یاد آ گئی۔ کہا آپ روئیں نا، میں جانے دیتا ہوں، فری میں جانے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا،
کہ یہ حمام تو ایسا ہے جس میں نیک بھی جا کے نہاتا ہے, غریب بھی نہاتا ہے. ہیں تھوڑے سے پیسے نہیں تھے, تم نے مجھے اس کے دروازے پر روک دیا. جنت میں تو جائے گا ہی وہی جو رب کا جس سے رب راضی ہوگا. اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا کہ نیکیاں نہیں, تمہیں نہیں جانے دیں گے, تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچو یار, ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت حاصل کرتے تھے کہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ایسے ہوتی تھی کہ واقعہ دنیا کا کوئی ہوتا تھا, فکر آخرت کی ستاتی تھی. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ نے بڑا فکر آخرت والا دل دیا ہے. ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں, سب جاتے ہیں, کئی لوگ گئے ہوں گے ہم میں سے ایئرپورٹ پر, ہیں جیب میں کچھ بھی سامان ہو, بیل بج جاتی ہے, واپس آؤ, پھر نکالو, ہیں پھر جاؤ, پھر بھول گئے, پھر بیل بج جائے گی. جس کا سامان تھوڑا وہ فوراً نکل جاتا ہے, جس کا سامان زیادہ اس کو سائڈ پہ روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہیں یہ نارمل سی بات ہے. مگر دیکھیں قبلہ شیخ ترکت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایئرپورٹ پر آخرت کی یاد آتی ہے. قیامت کے دن جس کے پاس تھوڑے سے معاملات ہوں گے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. ہیں جس نے دنیا کا مال کما کر دنیا کی جناب بہت ساری جس کو کہیں لگژریز میں لائف گزاری ہوگی, پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وہاں زیادہ سوال ہوں گے, زیادہ باتیں ہوں گی, حساب دینا پڑے گا. ادھر بھی جس کے پاس لگیج نہیں, جیب خالی, آپ جائیے, آپ کلیئر ہیں. جتنی چیزیں زیادہ اتنی چیکنگ زیادہ. سمجھنے والا دل چاہیے, احساس والا دل چاہیے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ پل صراط سے گزرتا. ہمارے بزرگان دین کیسے لیتے تھے عبرت, کیسے لیتے تھے؟ آج کل سردی پڑ رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے سردی کا بھی جہنم میں عذاب ہے. گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا, سردی کا بھی عذاب ہے. اور ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جب مجرمین کو وہاں ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور گرمی, جہنم کی گرمی, المان والفیس. حضرت داؤد اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں نا, خوف خدا کیسا تھا. ایک روز آپ ایک تندور کے پاس سے گزرے, تنور جس کو کہتے ہیں, ہم بھی جاتے روٹی لینے. اب ذرا دیکھو, دل ذہن دیکھو, یا اولی الابصار, عبرت والوں کے لیے قرآن میں بڑے میسج ہیں. تنور کے پاس گئے, اس میں آگ جل رہی تھی. آپ نے جب تنور کی آگ دیکھی تو آپ گھبرا گئے, آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی. آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ, اچھا اب جب یہ دیکھا نا, آپ بے چینی سے زمین پر گر گئے. اتنا تڑپے کہ ڈر تھا کہ آپ کے جوڑ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں تنور کو دیکھ کر, روٹی والے کے پاس. اور پھر گرمی کے دنوں میں جب دھوپ میں آتے تو کہا کرتے, اے اللہ پاک, ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے. کاش یہ ہمارے ذہنوں سے غفلت کا پردہ دور ہو جائے. ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا, یار 2 سال بعد یہ کرنا ہے, 5 سال بعد یہ کرنا ہے, پھر یہ پلاننگ, شیڈول ہے. مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے لگتا ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ میں مر گیا تو, اور مر سکتا ہوں, تو ادھر کی کیا تیاری کی ہے. nobody talk about it, بات ہی نہیں کرتے. ارے ہونا یہ چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کر لوں, کیونکہ قبر میں تو کل بھی جا سکتا ہوں نا, پھر دنیا کے بارے میں سوچوں. مثال کے طور پر کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے, یار آرکیٹیکٹ کو بلایا, کتنے ٹائم میں بنے گا؟ 1 سال میں. اتنے پیسے لگیں گے. 1 سال بعد اتنے لاکھ کروڑ روپے لگا کے تم گھر میں جاؤ گے, قبر میں کل جا سکتے ہو, پہلے وہ تو ٹھیک کر لو. وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا, وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے. اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بار ہم ہانگ کانگ میں تھے اور وہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ گئے. تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریباً 30-32 سال ہانگ کانگ میں جاب کی. پاکستانی بہت سارے دنیا میں 10-10 سال, 20-20 سال, 30-30 سال سے باہر ہے, پوری زندگیاں باہر دے دی. یہاں پیسے بھیجتا رہا, گھر والوں نے ادھر بڑی سی کوٹھی خرید لی. پیسے بہت آ گئے, 30-32 سال میں بندہ کما لیتا ہے باہر جا کے پیسے, اور سمجھتا ہے بس وہی کرنا ہے, ادھر کمانا ہے, پھر بعد میں عیش کرنے. تو ادھر گھر والوں نے اس کے پیسوں سے, اچھا وہ ادھر ہانگ کانگ میں چوکیداری کرتا تھا, چوکیدار کی بھی تنخواہ اچھی ہوتی ہے, بیچتا رہا, یہاں گھر بن گیا اچھا خاصا. اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکیداری کرتا تھا, ادھر گھر کے باہر ایک چوکیدار رکھ دیا کہ بھائی گھر کی خیال رکھو, تھوڑے ٹائم اور پیسے کما لوں پھر ایک ہی ساتھ آؤں گا. 32 سال. اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا, اب تو آ جاؤ. کہا بس ٹھیک ہے, اب اتنے پیسے ہو گئے کہ بقیہ زندگی مزے کی گزرے گی. سارا سامان پیک کیا, اپنے دوستوں کی دعوت کی, فیئر ویل پارٹی, آج آخری دن, سب مل کے کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے, کل سے میں جا رہا ہوں آل دا وے پاکستان, اب نہیں آؤں گا واپس, خدا حافظ.
پارٹی کے دوران اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا۔ جس جہاز میں اس نے اپنا سامان بک کرایا تھا اسی جہاز میں اس کی میت پاکستان آئی۔ جو گھر جو 32 سال باہر رہ کر مزدوری کر کے بنایا تھا، ایک رات اس گھر میں نہیں گزار سکا، گھر میں جانے سے پہلے 2 گز کی قبر کے اندر چلا گیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ سمجھیں، ہم غافل ہیں، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا، بہت ساری چیزوں کے لیے الرٹ آتا ہے، ریمائنڈر آتا ہے، موت کے لیے کوئی ریمائنڈر نہیں ہے کہ جناب 4-5 دن رہ گئے توبہ کر لو، نہیں، صبح پتہ نہیں ہوتا اور رات بندہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن بات نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے موت کے قاصدوں کے متعلق پوچھا کہ اے ملک الموت بتاؤ موت کے میسنجر کون سے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی سارے کہاں ہیں؟ کہ وہ سارے تو چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا یہ بھی تو موت کے قاصد ہیں، یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جیسے دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ یہ سب پیغام ہے۔ میرے دادا نہیں ہیں دنیا میں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے چچا نہیں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے بہت سارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ اب مجھے اور کس میسج کی ضرورت ہے کہ کل تم بھی نہیں ہوگے؟ کب توبہ کریں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب قبر کو روشن کریں گے؟ کب حرام چھوڑیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ بعد میں کر لوں گا یار۔ مولانا صاحب ابھی بھی شیطان ہے نا، ابھی بھی کسی کے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بس رمضان سے پکی نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، میں جو حرام کام کر رہا ہوں نا وہ بس میں اگلے 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس میں جو حرام دیکھنے کی یا معاذ اللہ کو شراب پینے کا اگر عادی مجھے سن رہا ہے، کوئی میری بہن سن رہی ہو، یار یہ جو میں حرام کام، یہ میں حرام کمائی جو کر رہا ہوں، سود کما رہا ہوں یا رشوت کا کام کر رہا ہوں یا ظلم کر رہا ہوں یا بلیک میلنگ کر رہا ہوں یا جناب سوشل میڈیا کے ذریعے حرام ارننگ کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا۔ بس تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے توبہ کرنے تک؟ شیطان کرتا ہی یہ ڈیلے کرواتا ہے، توبہ میں ڈیلے کرواتا ہے، تھوڑے دنوں بعد، اور بندہ ڈیلے کرتے 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 موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ توبہ میں دیر نہیں ہوتی، ابھی کرنی ہے، آج کرنی ہے۔ ڈیلے کرنا یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کریں، آج ابھی۔ اور میرا کریم مولا ایسا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فارمولا جو ہے نا اللہ کی رحمت کا، یہ نرالا فارمولا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا فارمولا نہیں ہے۔ آپ جرم بھی کریں اور جا کر اقبال جرم کر لیں، کانفیس کر لیں کہ ہاں میں نے کیا جج صاحب، تو جج نے سزا ہی سنانی ہے، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول دیکھو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے یا اللہ گناہ ہو گئے، کر لیے گناہ، ہو گئی خطا، آنکھیں بھی حرام دیکھ چکی، کان بھی حرام سن چکے، اللہ حرام روزی کما لی، زبان سے بھی گناہ کیے، آنکھ سے بھی گناہ کیے، کریم گناہوں کا انبار ہے میرے سر پر، اور اگر مر گیا تو مارا جاؤں گا مولا، بندہ تیرا ہوں، تیرے سوا کون ہے میرا؟ خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نا، میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اتنا آسان ہے، سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں میں جانوں میرا رب جانے، دل سے سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا، اور بس بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے عرض کرے کہ مولا معاف کر دے۔ آئے ہائے وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ ایک بار میں آپ کو توبہ کیسے ہوتی بتاتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب ذرا سوچئے حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت، اور بندہ شراب کی بوتل کے سمیت پکڑا جائے، پھر تو گیا نا، مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ڈر گیا، کہتا حضرت وہ سرکہ ہے، بوتل شراب کی ہے اور کہتا کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، حضرت عمر یہ کھڑے، یہ بندہ یہ کھڑا ہے، آمنے سامنے بندہ کھڑا ہو، کتنی دیر کا وقفہ ہوگا بات چیت میں؟ سیکنڈز۔ وہ بندہ کہتا ہے اب اگر حضرت عمر کو میں نے بوتل دکھائی اور یہ شراب کی ہوئی تو میں گیا، مارا گیا،
विद इन सेकेंड्स दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करता, या अल्लाह आज बचा ले, अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ और शराब नहीं पीऊँगा, उमर के सामने जलील होने से बचा ले। जरा सोचो ना कितनी देर लगी होगी बोतल निकाल के देने में, मगर तड़प के रब को पुकारा। जैसे ही वो बोतल हजरत उमर के हाथ में जाती है, वो शराब नहीं वो सिरका बन जाती है। ये है मेरे रब की अदालत, ये है उसकी रहमत। तुम सच्चे दिल से तौबा करो, वो तुम्हारे गुनाह छुपा लेगा, वो तुम्हारे ऐब छुपा लेगा। बल्कि ऐसा करीम मौला है, कुरान की आयत में यह मजमून मिलता है कि अल्लाह राजी हो जाए तो बंदे के गुनाहों को रब नेकियों से बदल देता। तो आज इस इज्तिमा में आए हैं ना, प्लीज बदल के जाना है। जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना है। मुझे कोई बताए, मुझे जरूरी नहीं है कोई बताए कि मेरे अंदर क्या बुराई है, सब पता है, आपको भी पता है। हाँ, जो हराम कमाता है उसको पता है मैं हराम कमाता हूँ, जो नमाज छोड़ रहा है उसको पता है मैं नमाज छोड़ रहा हूँ, जो झूठ बोलता है उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो हराम देखता है छुप छुप कर उसे पता है मैं हराम देख रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है हमको। लेकिन आज अच्छा, जब मुझे पता है तो मेरे रब को तो पहले पता है ना, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो जानता है। तो आज अल्लाह से माफी मांग के जाना, किस बात का इंतजार है? फिर तौबा में ताखीर क्यों है? कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, सुनो कुरान क्या फरमाता है। पहले तो याद दिलाया, कुरान कहता है हर जान मौत का मजा चखने वाली है और कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे दिए जाएंगे। नेकियां करोगे उसका अजर भी मिलेगा, गुनाह करोगे खताएं करोगे रब नाराज हुआ उसकी सजा भी मिलनी है। और आगे क्या फरमाया, तुझसे आग से बचा लिया गया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। फरमाया जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। हम कहते नहीं यार, जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है ना वो कामयाब, जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है वो कामयाब है, जिसके इतने फॉलोवर्स हैं वो कामयाब है, जो इतना मशहूर है वो कामयाब है, इतने सारे मुल्कों का विजिट किया वो कामयाब है, फला ओहदे पर पहुंच गया, फला सरबराही मिली वो कामयाब है। मैं और आप कौन होते कामयाबी तय करने वाले? कुरान कहता है जिसे आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब। अल्लाह उन कामयाबों में हमें शामिल फरमाए, हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। और अगली बात कुरान ने क्या कही, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। काश आज का ये बयान मेरे दिल पर भी असर करने वाला बन जाए, आपके दिल पर भी असर करने वाला बन जाए। वो शायर कहते हैं ना कि जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, है फला चला गया, फला चला गया, दोस्त चला गया, क्लास फेलो चला गया, और उठते चले जा रहे हैं बराबर। ये हर वक्त पेशे नज़र जब है मंजर, यहाँ पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको उन उलिल अबसार लोगों में बना दे, इबरत लेने वाले लोगों में बना दे, सोच विचार करने वाले लोगों में बना दे, और हमें अपनी आखिरत की याद करने वाला बना दे। और आज जो हमने तौबा की है, अल्लाह इस तौबा पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। इस माहौल से आप भी वाबस्ता रहें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते रहें और मदनी काफ़िलों में सफ़र भी करते रहें। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के नेक माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।